اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتبعوا نہ تم پیروی کرو نہ تم اتباع کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور جو کوئی پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یأمر حکم دیتا ہے بالفحشاء بے حیائی کا والمنکر اور برے کاموں کا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو شیطان کی چالوں سے، اس کے ہیلوں سے، اس کے وسوسوں سے آگاہ کیا ہے کہ شیطان کی اتباع سے بچو، کیونکہ شیطان اپنی پیروی میں جب لگا لیتا ہے، جب کوئی بندہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے تو شیطان اسے بے حیائی کے کاموں کا اور برائی کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ اب شیطان کا سب سے پہلا وار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ یہی تو شیطان کا کام ہے کہ وہ تمہیں برائیوں اور بے حیائیوں کے کاموں میں مبتلا کرے۔ سب سے پہلا وار تو یہ کرتا ہے کہ وہ شرک کی نئی نئی راہیں دکھاتا ہے اور انہیں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ یعنی جب انسان کسی گناہ کو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے تو اسے وہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں برائی کی قباحت کا اندازہ ہو جائے تو ہم اس برائی کے قریب ہی نہیں جاتے، لیکن جب برائی کو پیش ہی اس انداز سے کیا جائے کہ وہ برائی لگے ہی نہ، تو انسان خود بخود اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اب اتنے احسن انداز میں شیطان برائی کے کاموں کو پیش کرتا ہے کہ جسے بہت سے کم لوگ ہی اس سے بچ سکتے ہیں۔ اس طرح توحید سے گمراہ کر کے وہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کرتا ہے۔ شرک کے بعد دوسرا وار وہ یہ کرتا ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی کے کاموں کی طرف لے آتا ہے اور پھر اتنے احسن انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، میں تو ذرا ماڈرن ماحول ہی میں نے اپنایا ہے، میں نے کون سا برائی کی ہے، یا وہ کہتا ہے نہیں یہ کام تو اس طرح جائز ہے، یعنی مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کام کو جائز سمجھ کے پھر اس کو کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی شیطان کا کمال ہے کہ وہ برائی کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے۔ جس طرح اس نے جنت میں آدم اور حوا کو گمراہ کر ڈالا، کہ بڑے حسین خواب اس نے دکھائے نا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ رہو، یہ اس جنت میں سے تمہیں نکالا نہ جائے، اس طرح بڑے اس نے خوبصورت سے باغ دکھائے اور پھر اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کے نتیجے میں ان دونوں کا پھر لباس اتار لیا گیا اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ آج بھی شیطان اور اس کے چیلے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری جو ہے یہ عورت کے لیے قید خانہ ہے، اس کی آزادی پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، یا کہتا ہے کہ نہیں پردہ کیوں کر رہی ہو، پردہ کرنا تو ایک بہت قدیم چیز ہو گئی، بہت دقیانوسی چیز ہو گئی ہے، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کرتی جب تک عورت گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر بے حجاب ہو کر مردوں کے شانہ بشانہ کام نہ کرے، یا عورت کے گھر میں بند رہنے سے ملکی معیشت پر ناگوار اثر پڑتا ہے۔ ایسی وہ تمام باتیں جو ہیں
ساری بے حیائی کی باتیں ہیں جو وہ بڑے احسن انداز میں پیش کر رہا ہے، اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ مرد اور عورت کو بے حجاب اور آزادانہ طور پر ان کی اختلاط کو اس کی اختلاط کی راہیں جو ہیں وہ ہموار کر رہا ہے، اور اس سے بدکاری کی راہیں بڑی آسانی سے کھلتی جا رہی ہیں۔ جب عورت بے حجاب ہو کر باہر نکلتی ہے تو مردوں کی شہوت کو، مردوں کی بیمار دلوں کو یہ اجاگر کر رہی ہے، جس سے ان کے دلوں کا روگ بڑھ رہا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی کی راہیں جو ہیں وہ مزید کھل رہی ہیں۔ نیز اسی طرح اور بھی بہت سے فحاشی کے کام ہیں جو اس نے بڑے خوبصورت سے انداز میں پیش کیے ہیں۔ تو اکثر کام تو ایسے ہیں کہ جو ہماری آج کی تہذیب کا ضروری حصہ بن چکے ہیں۔ تو اس طرح ایسے کاموں میں ہی الجھا الجھا کر شیطان انسان کو مزید بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہی اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ کہا اگر تم شیطان کے پیچھے چلو گے تو شیطان تو تمہیں کسی اچھی بات کا حکم تھوڑی دے گا، شیطان تو فحاشی کا اور برائی کو پھیلانے کا ہی حکم دے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، ما زکا نا پاک رہ سکتا، نا پاک کرتا تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو آبادن کبھی بھی، یہ تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ رہ سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہاں پر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی طرح بھی اپنے آپ کو پاک نہیں رکھ سکتا اور ناپاک کر سکتا ہے اگر انسان کو اس کی حالت پر ہی چھوڑ دیا جائے، تو کوئی انسان بھی پاک نہ رہ سکے، کیونکہ شیطان اور اس کے لشکر جو ہیں وہ اسے گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور فحشاء اور منکر کے کاموں کو خوشنما بنا کر اس کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، اور پھر انسان کے اندر انسان کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے، اور ان فحاشی کے کاموں کو اختیار کرنے کا اس کو حکم دیتا رہتا ہے۔ اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے نا، انسان کسی وقت بھی برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اگر یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو کہ وہ اللہ کی ذات ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق نہ دے تو ہم برائی سے بچ ہی نہیں سکتے۔ یا اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ ہمیں اگر توبہ کی توفیق نہ دیتا تو پھر بھی ہم اسی گناہ کے اندر ہی ملوث رہتے اور اسی گناہ کی حالت میں ہی ہماری موت ہو جاتی۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، یا خدا نہ خواستہ اگر ہم برائی میں ملوث ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں اس گناہ سے توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے۔ تو نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق جو ہے یہ اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کے فضل سے ہی ملتی ہے۔ اس مقام پر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعہ افق میں ملوث ہونے سے بچ گئے تھے یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی تھی جو ان پر ہوا، ورنہ وہ بھی اسی یعنی واقعہ کے اندر مبتلا ہو سکتے تھے، وہ بھی بہتان لگانے والوں میں شامل ہو سکتے تھے، جس طرح یہ بعض مسلمان جو تھے یہ اس میں ملوث ہو گئے تھے، جس طرح مستہ بن اساسہ تھے، حسان بن ثابت تھے، حمنہ بنت جہش تھیں، تو جس طرح یہ اس واقعہ کے اندر ملوث ہو گئے تھے اسی طرح بچ جانے والے جو ہیں جو اس واقعہ میں شریک نہ ہوئے وہ بھی تو اس واقعہ میں کی لپیٹ میں آ سکتے تھے اگر اللہ کا فضل اور رحمت ان پر نہ ہوتی۔ تو اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ایک تو ہر وقت اللہ کی مدد طلب کرتے رہو اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو، تو دوسرے جو لوگ اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے شیطان کے فریب کا شکار ہو چکے ہیں ان کو زیادہ ہدف ملامت نہ بناؤ،
بلکہ خیر خواہی کے طریقے سے ان کی اصلاح کرو۔ کہا کہ اگر تم برائی سے بچ جاتے ہو تو اس میں بھی تمہارا اپنا کمال نہیں ہے۔ ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پاک نہ رکھ سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ یعنی اب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت جو ہے وہ اس کے اندر اندھی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنے اس علم ہی کی وجہ سے، اپنے اپنی مشیت سے، اپنے اس علم ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنے کے لائق سمجھتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ فرمایا بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کا ایک ضابطہ ہے جو یہ ہے کہ جو شخص خود پاک سیرت رہنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہی اللہ پاکیزہ رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس پاکیزگی کا اہل ہے اور کون نہیں ہے۔ جو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے اسی کو اللہ پاکی دیتا ہے، جو اپنے نفس کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ بھی اپنا فضل اسی پر کرتے ہیں اور اللہ برائی سے بچاتے بھی اس کو ہی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم، اور نہ قسمیں کھائیں اولو الفضل فضیلت والے، فضل والے، منکم تم میں سے، والسعتی اور کشائش والے، وسعت والے، ان یؤتو یہ کہ وہ دیں، اولی القربا قرابت داروں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولیعفو ولیصفحوا چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ تو یہاں پر یہ واقعہ افق سے متعلقہ ہی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا سارا واقعہ جو بیان کرتی ہیں، اسی حدیث کے اندر یہ بات بھی مذکور ہے کہ یہ مستہ بن اساسہ جو تھے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے، یعنی انہیں گزر اوقات کے لیے وہ ماہوار انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ لیکن جب یہ تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بات سے انتہائی دکھ پہنچا، اور یہ ایک فطری امر تھا کہ فطرت کا بھی تقاضا یہی تھا کہ ان کو دکھ پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل تھے۔ اس بات کا ان کو دکھ پہنچا کہ جس شخص کے ساتھ میں ہمدردی کرتا ہوں، جس پر میں خرچ کرتا ہوں، جو میرا قرابت دار بھی ہے، تو پھر اس نے بھلائی کا بدلہ جو ہے وہ برائی کے ساتھ دیا ہے۔ تو اس بات کا ان کو دکھ پہنچا، اس لیے انہوں نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ ایسے احسان فراموش پر خرچ نہیں کریں گے، اس کی کبھی مدد نہیں کریں گے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں اور صاحب کشائش ہیں وہ قسم نہ کھائیں اس بات کی کہ وہ اپنے قرابت داروں اور پر خرچ نہیں کریں گے۔ تو اس سے ایسے لوگوں سے بھی درگزر کرنے کی تلقین کی گئی۔ تو پھر چنانچہ آپ نے فوراً اس حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، فرمایا کہ اے پروردگار، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں مستہ پر ہمیشہ جب تک یہ زندہ رہا تب تک میں اس پر خرچ کرتا رہوں گا۔ تو اس طرح وہ پہلے سے بھی زیادہ خرچ کرنے لگے۔ تو یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں کو توبہ کا موقع بھی دیا، اور انہیں اس کی سزا بھی مل چکی۔ تو فرمایا ان کی غلطی پر نظر نہ رکھو، بلکہ ان کے ساتھ جو حسن سلوک تمہارا پہلے سے ان کے ساتھ تھا وہ پھر سے روا رکھو، اپنا حسن سلوک ان کے ساتھ نہ چھوڑو۔
جن میں سے ہر سبب کا یہ تقاضا ہے کہ جو تمہیں برتری اور وسعت دی ہے اس میں سے انہیں بھی دیتے رہو. تو یہ مسئلہ بن اساسہ کے ساتھ حسن سلوک کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ قرابت دار تھے، دوسرا یہ تھا کہ وہ مسکین بھی تھے، اور تیسرا سبب یہ کہ وہ مہاجر تھے، مہاجر فی سبیل اللہ بھی. تو یہ تینوں سبب جب جمع ہو چکے ہیں تو پھر کہا کہ اس کا حق جو ہے وہ اس کو دینا چاہیے، اس سے اپنا تمہارا جو حسن سلوک کا ہاتھ ہے وہ اس سے نہ اٹھاؤ. تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارتداد کے علاوہ یعنی مرتد ہونے کے علاوہ باقی سارے گناہ جو ہیں وہ انسان کے اعمال صالحہ کو ختم نہیں کر سکتے. یعنی انسان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کے باقی صالح اعمال کو ختم نہیں کرتا. صرف ایک مرتد ہونا ہی یعنی اسلام سے پھر جانا ہی ایک ایسا گناہ ہے جو اس کے سارے اعمال صالحہ کو ختم کرتا ہے. تو باقی اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ جو ہے وہ اس کی نیکیوں کو ختم نہیں کرتا. کیونکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے کے باوجود بھی اہل افق میں سے مہاجرین کی ہجرت کی قدر افزائی فرمائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. فرمایا ولیعفو ولیصفحوا، تم درگزر کرو اور ان کو معاف کر دو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار مسلم کو معاف کرنا اور اس سے درگزر کرنا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. کہ اگر ہم کسی گنہگار کو اس کے گناہ کے باوجود ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ ہماری معافی کا بھی سبب بن سکتا ہے. کہا اگر تم اس کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا. تم بخشو گے تو اللہ تمہیں بخشے گا، تم درگزر کرو گے تو اللہ تم سے درگزر فرمائے گا. اور جیسا کرو گے ویسا ہی جیسا تم عمل کرو گے تم ویسی ہی جزا پاؤ گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بلند اصول جو ہے، بلند اصول لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور معاف کرنے کی تعلیم دی ہے کہ معاف کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں انسان کا برتاؤ میرے ساتھ کیسا رہا ہے، بلکہ اس کے لیے اس کو معاف کرنا چاہیے تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ ایک ایسی ضرورت ہے، معافی جو ہے یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کی ہر شخص کو ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے. آج ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے بھی بلکہ اس سے بہتر حسن سلوک کی توقع رکھتے ہیں. یا مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آج کل ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنی ہمسائی کو ضرورت کے وقت پیسے خرچنے کے لیے دیے یا اس کی اور دیگر کاموں میں ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو ہم اپنے رویے میں پھر یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر میں بیمار ہو جاتی ہوں تو پھر دیکھتی ہوں کہ وہ میرا پتہ لینے نہیں آئی، میری خبر گیری نہیں کرنے آئی، یا میرے اوپر فلاں مشکل وقت پڑا تھا تو وہ آئی نہیں. تو اس طرح ہم اس سے اپنا جو ہمارا اس کے ساتھ حسن سلوک کا، ہمارا خیر خواہی کا جو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے. کہا نہیں، اگر تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو تو اپنے اچھے سلوک کو تم قائم رکھو. تم اپنی نیت یہ رکھو کہ اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی تو مجھے اس کا اللہ تعالیٰ سے مجھے اس کا بدلہ ملے گا. اگر میں اس کی گناہوں سے، اس کی غلطیوں سے درگزر کروں گی تو اللہ میرے گناہوں سے درگزر کرے گا. یہاں پر کتنا خوبصورت اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب دیکھیں یہ تھوڑی تکلیف تو نہ تھی نا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں یہ شامل تھے. اس سے اگرچہ حضرت ابو بکر کے دل کو صدمہ پہنچا، انہوں نے اپنے فطری امر کی وجہ سے ایسا کہا کہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا، لیکن فوراً جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا معافی کا اصول سامنے رکھا، کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کروں؟ تو فوراً انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں سے درگزر کرے.
تو انہوں نے پھر سے اس پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن، غافلات بے خبر، المؤمنات مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ لعنت کی گئی ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت کے اندر محسنات، غافلات، مؤمنات، تین الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ ایسی عورتیں جنہیں ایسی گندی باتوں کا کبھی خیال تک نہیں آیا۔ غافلات سے مراد ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے ذہن میں کبھی بد چلنی کا، ایسے بد کرداری جیسا کام کرنے کا کبھی خیال تک آیا ہی نہیں۔ وہ سیدھی سادی اور پاک فطرت عورت ہیں، وہ بدچلن عورتوں کے طریقوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ تو ایسی عورتوں پر تہمت لگانا یہ دنیا آخرت میں لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی عورتوں پر تہمت لگانے کو ہلاک کر دینے والی چیزوں میں شمار کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن اور غافل عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہاں پر جب عام پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا لعنت کا باعث ہے، تو پھر امہات المومنین اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بدزبانی کرنے والوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ اب ان پر تہمت لگانے والا صرف تہمت کا مجرم نہیں بلکہ قرآن کو جھٹلانے کا بھی مجرم ہے، اور قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ یہاں پر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی جتنی شدید وعید آئی ہے وہ عام طور پر کفار کے لیے ہے کہ دنیا آخرت میں ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے جو جہنم ہی ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، جو کفار کے ساتھ کیا جانے والا معاملہ ہے۔ تو ان الذین یرمون المحصنات سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی ہیں، کیونکہ اس سے پیچھے واقعہ افق جو ہے وہ ذکر ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کا تعلق بھی، یعنی جو آیات ابھی تک چل رہی ہیں، ان آیات کا تعلق بھی براہ راست پچھلے واقعہ کے ساتھ ہی ہے۔ وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی مراد ہیں، کیونکہ تہمت لگانے والے وہی تھے۔ تو المحصنات غافلات مؤمنات، اس سے مراد امہات المومنین، خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو ان الذین جاءوا بالافک سے لے کر تمام آیات کے تسلسل سے یہی معنی درست معلوم ہوتا ہے۔ تو مگر آیت کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، یعنی یہاں پر خاص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلقہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آیت کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہونے کی وجہ سے یہاں پر باقی بھی جو لوگ پاک دامن غافل مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورتیں جو بھی ہوں ان کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ اگر مراد عام ہو کہ ہر تہمت لگانے کے والے کے لیے یہ وعید ہے، تو اس سے مراد وہ تہمت لگانے والے ہوں گے جو تہمت لگانے کو حلال سمجھتے ہیں۔ یہ کہا نا کہ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ایسی عورتوں پر، تو ان کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم بھی ہے۔ تو کہا اگر اس آیت سے مراد عام معنی مراد لیا جاتا ہے تو اس سے
وہ تہمت لگانے والے مراد ہوں گے جو تہمت لگانے کو حلال سمجھتے ہیں یا جنہوں نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اس سے پہلی آیات میں تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کی سابقہ نیکیاں پیش نظر رکھنے کا حکم ہے نا. جس طرح یہ مستہ بنا ساسا تھے، ہمنا بنت جہش تھیں، یعنی یہ مسلمان تھے اور ان پر پھر حد بھی لگائی گئی، انہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ بھی کی. اگرچہ یہ تہمت لگانے والوں میں شامل تھے لیکن وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوں گے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوں گے. اس حکم میں وہ پکے تہمت باز لوگ ہیں جو اپنے اس گناہ کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسے باتیں تلاش کرتے رہتے ہیں کہ وہ کسی کو معاشرے میں اچھالیں، کسی کی برائیاں اچھالیں اور لوگوں پر تہمت لگاتے پھریں، پھر اس کسی کو دنیا میں مشہور کرتے پھریں، اپنے اس گناہ سے باز بھی نہ آئیں، توبہ بھی نہ کریں. اس سے مراد ایسے لوگ ہیں، وہ ان کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. یوم تشہد علیہم، جس دن شہادت دیں گی ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، وایدیہم اور ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، بما اس کی بابت جو کانو وہ تھے یعملون عمل کیا کرتے. تو کہا ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. دنیا میں انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے بولتا یا کلام کرتا ہے وہ دل کے ارادے کے مطابق ہی بولتا ہے. اگر دل میں جھوٹ بولنے یا ہیرا پھیری کرنے کی نیت ہو تو انسان کی زبان پر وہی الفاظ ادا ہوں گے نا. تو جو انسان کے دل میں ہوتا ہے گویا زبان دل کے ارادے کے تابع ہوتی ہے، اور دوسرے اعضاء و جوارح بھی وہی کام کرتے ہیں جسے انسان کا دل چاہتا ہے، مگر آخرت میں یہ اعضاء انسان کے ارادے کے تابع نہیں ہوں گے. یہ اعضاء وہی کچھ نہیں کریں گے جو انسان کا دل چاہے گا، بلکہ اس حقیقت کے تابع ہوں گے کہ انسان اس دنیا میں اپنے اعضاء و جوارح سے جو کام لے رہا ہے. تو ساتھ کے ساتھ ان اعمال و افعال اور اقوال کے اثرات ان اعضاء جوارح پر بھی مترتب ہوتے جا رہے ہیں. آج انسان اس حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، لیکن بعض موجودہ سائنسی ایجادات نے اس مسئلہ کو قریب الفہم ضرور بنا دیا ہے. یعنی انسان کیا سمجھے کہ یہ اعضاء کیسے بولیں گے، ان کی تو زبان ہی نہیں ہے. تو یہ زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جسے اللہ نے بولنے کا حکم دے دیا ہے تو وہ بولتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن جو ہے یہ اعضاء بولیں گے کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ان کو بلوائے گا. تو سب اعضاء جو ہیں یہ مجرم کے خلاف گواہی دیں گے. تو یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ کیسے بولیں گے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ دیکھیں کوئی پلاسٹک کی سی ڈی اور کیسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے اس سے بھی تو آواز نکلتی ہے، اس سے کسی کو تعجب نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ اعضاء و جوارح جو ہیں یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے حکم سے بولیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق. یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا دے گا انہیں اللہ اللہ دینہم ان کا بدلہ الحق پورا پورا ہی. وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے ان اللہ کہ بے شک اللہ هو الحق وہی حق ہے، المبین بیان کرنے والا ہے، وہی حق المبین ہے. قیامت کے دن ان کا پورا پورا بدلہ ان کو صحیح صحیح دے دیا جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق المبین ہے. یہاں پر دین کا معنی جو ہے دینہم الحق، دین سے مراد، دین تو ویسے اور بھی کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر دین کا لفظ جو ہے وہ اس کے پورے پورے بدلے کے طور پر استعمال ہوا ہے. یعنی اس کا بدلہ دینا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہیں اس کے پورے پورے بدلے کے طور پر یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس دن اللہ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا بندے کی اپنے رب کے ساتھ گفتگو پر۔ وہ کہے گا اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا پھر میں اپنی ذات پر اپنے سوا کسی کو گواہ نہیں مانتا۔ اللہ فرمائے گا کہ آج تجھ پر تو خود ہی گواہ ہوگا اور کرامن کاتبین گواہ ہوں گے۔ چنانچہ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو۔ چنانچہ وہ بول کر اس کے اعمال بتائیں گے، پھر اسے بات کرنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، میں تمہاری طرف سے ہی تو دفاع کر رہا تھا۔ تو زبان اگرچہ بولتی ہے مگر یہاں بندے کی مرضی کے مطابق بولتی ہے، کیونکہ اسے اللہ کا حکم یہی ہے، لیکن وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق بولے گی۔ تو اس طرح پورا پورا بدلہ انسان کو مل جائے گا، کیونکہ وہاں پر اگر وہ اپنے خلاف جھوٹ بولنا بھی اپنے لیے اگر وہ جھوٹ بولنا بھی چاہے گا تو اللہ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء کو بولنے کا کہیں گے، تو اس کے اعضاء بول کر جب گواہی دیں گے تو پھر اس طرح اس کا پورا پورا بدلہ اس کی آنکھوں کے سامنے پورا پورا بدلہ اسے مل جائے گا۔ تو یہاں پر الحق، حق کے بھی دو معنی ہیں، حق المبین، حق ایک معنی ثابت ہے یعنی ثابت، کیونکہ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، نہ اس پر پہلے عدم سے اور نہ ہی اس پر کبھی آئندہ فنا ہے، تو دوسری کسی چیز میں بھی یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ یعلمون ان اللہ هو الحق المبین، وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ هو الحق، وہی حق ہے، یہی یعنی وہی ثابت ہے، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ حق المبین ہے، یعنی واضح ظاہر کرنے والا ہے ان کے اعمال کو، ان کے وہ جو دنیا میں اعمال کرتے رہے ہیں اس کو ظاہر کرنے والا ہے اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبیثات ناپاک عورتیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور ناپاک مرد، للخبیثات ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات اور پاک باز عورتیں، للطیبین پاک باز مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک یہی پاکیزہ لوگ، مبرعون بری ہیں، مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، رزق کریم اور باعزت روزی ہے۔ اس آیت میں یہ نفسیاتی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ خبیث مردوں کا نبھاؤ جو ہے وہ خبیث عورتوں سے اور پاکیزہ مردوں کا نبھاؤ پاکیزہ عورتوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد خود تو بڑا پاکیزہ ہے مگر وہ ایک خبیث عورت سے برسوں نبھاؤ کرتا چلا جائے۔ اس سے مقصود جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کا بیان ہے کہ ان میں خباثت کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ازل سے ابد تک تمام پاکیزہ ہستیوں کے سردار تھے، ان کے ساتھ نہایت محبت اور اطمینان سے برسوں نبھاؤ کرتے چلے جاتے۔ تو فرمایا کہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ خود پاکیزہ نفس عورت تھی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ نفس مرد تھے، تو اچھے مردوں کا نبھاؤ جو ہے وہ ہمیشہ اچھی عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو جو خبیث فطرت کے مرد ہوتے ہیں ان کا نبھاؤ جو ہے وہ خبیث قسم کی عورتوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، نہ ان کی تہذیب آپس میں مشترک ہو سکتی ہے، نہ بول چال اور نہ عادات۔ ایک پاک باز انسان جو ہے وہ کسی گندے ماحول میں چلا جائے تو اسے وہاں ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک فاحش مرد اور ایک فاحشہ عورت کے لیے کسی پاکیزہ ماحول میں ایک دن گزارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔
لہٰذا ایسے دونوں طبقات کو آپس میں ملانے یا آپس میں رشتہ استوار کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو ناکامی اور خرابی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تجربات کو وسیع مفہوم میں لیا گیا ہے۔ پہلا تو اس سے تجربات سے مراد پاکیزہ عورتیں لیا گیا نا، دوسرا تجربات کا وسیع مفہوم لیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے اس کے معنی میں پاکیزہ عورتیں ہی نہیں بلکہ پاکیزہ باتیں بھی شامل ہیں، یعنی پاک باز لوگوں کی زبانوں سے پاکیزہ باتیں ہی نکلتی ہیں، اور گندے خیال رکھنے والے لوگوں کی زبان سے ہمیشہ جیسی گندی سوچ ہوگی ویسی باتیں ہی نکلیں گی۔ جس طرح پاکیزہ خیال رکھنے والوں کو پاکیزہ سوچ ہی آتی ہے، اچھی سوچ ہی ہمیشہ آتی ہے، وہ مثبت ہی سوچتے ہیں۔ اسی طرح گندی ذہنیت رکھنے والوں کو پاکیزہ باتیں جو ہیں وہ کم ہی سوچتی ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ فحاشی پھیلائی اور اس فحاشی کو پھیلانے کا پروپیگنڈا کیا، حقیقتاً گندی ذہنیت کے لوگ تھے۔ پاک باز لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ ایسی باتوں میں حصہ لیں، وہ ایسی باتوں سے بچنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے خبیث مردوں کے کو زیب دیتی ہیں خبیث باتیں کرنا، ناپاک باتیں کرنا، اور اچھے مردوں کو زیب دیتی ہیں اچھی باتیں کرنا۔ یہاں پر باتیں بھی مراد لیا گیا ہے، اور مرد اور عورت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ بری ہیں، یعنی طیب مرد اور طیب عورتیں ان باتوں سے صاف بری کیے ہوئے ہیں جو خبیث مرد اور خبیث عورتیں کہتے ہیں۔ مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی بہتان تراشوں کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت روزی ہے۔ مغفرتن، یہ تنوین تعظیم کی وجہ سے ہے، یعنی بڑی بخشش ہے۔ ترجمہ کیا گیا ہے یعنی خبیث لوگوں کے برا کہنے سے وہ برے نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی تہمتوں کی وجہ سے انہیں جو رنج پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتے ہیں تو یہ چیز ان کی خطاؤں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور اسی طرح جو براہ راست جن پر اس واقعہ کا اثر پڑ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق پر، حضرت عائشہ کی والدہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت عائشہ پر، جو اس صدمے سے دوچار ہو رہے تھے، تو کہا وہ اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھیں، بلکہ ان تہمتوں کی وجہ سے ان کو جو رنج پہنچا اور اس پر انہوں نے صبر کیا، تو اس کے بدلے میں یہ چیز ان کی خطاؤں سے بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ اور مفسد لوگ جس قدر بھی انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے، اسی قدر ان کو ذلیل ہونا پڑا، مفسد لوگوں کو، فساد پھیلانے والوں کو اسی قدر ذلیل ہونا پڑا، اگرچہ انہوں نے اس واقعہ کا جتنا مرضی پروپیگنڈا کیا تھا، اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اس کی تشہیر کی، لیکن مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا ہی مقصد تھا نا۔ لیکن پھر بھی اس واقعے کی لپیٹ میں ان کی بڑی کوشش کے باوجود بھی اس واقعے کی لپیٹ میں صرف 3 مسلمان ہی آ سکے، اور وہ بھی اپنی سادہ دلی کی وجہ سے۔ تو کہا اگر وہ ان کی ان سب تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے، اور اس قدر انہیں عزت کی روزی ملتی ہے، جس قدر وہ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اسی قدر اللہ کا رزق بھی، اللہ کی مغفرت بھی ان پر نچھاور ہو رہی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور ان کے والدین اور صفوان بن معطل جو تھے، ان سب کے لیے جنت کی بشارت ہے جو حقیقی رزق کریم ہے، کیونکہ اس بہتان سے ان سب کی عزت و آبرو پر حملہ ہوا اور سب کو نہایت رنج پہنچا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر بشارت نازل کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگر کسی کو سبق سے متعلقہ کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔